إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ ان گنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے حبیب کے صدقے تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان پر اور خاص الخاص فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، کلمہ پڑھنے کے بعد جب بندہ مسلمان ہوتا ہے یا مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے تو دامن اسلام کے اندر، دائرہ اسلام کے اندر آنے کے بعد اس پر کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے لاگو ہو جاتی ہیں، اور ان چیزوں کو ارکان اسلام، اسلام کی بنیاد یا ضروریات دین میں سے سب سے اہم جو ضروریات ہیں وہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے۔ فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، جو اسلام کی بنیاد ہے، ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی وحدانیت کی گواہی دینا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دینا، یعنی کلمہ شہادت۔ یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، پہلا رکن ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں۔ تمام جو عبودیت ہے اس کا اظہار صرف وحدہ لا شریک کے سامنے ہے۔ سجدہ اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، اور تمام تر
جو ہے عبادتیں وہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اس بات کی گواہی دینا یعنی اللہ کی وحدانیت کی توحید کی گواہی، اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دینا۔ یہ بنیادی رکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کا تاج اللہ نے آپ کے مقدس سر انور کے اوپر سجا کر بھیجا ہے، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی جو ہے وہ دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ ان صفات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دینا یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، جن چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی جاتی ہے، جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، وہ 5 ہیں، اور ان میں سے پہلی چیز اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ کلمے کے بعد وہ ہے نماز کی ادائیگی کرنا، نماز کو قائم کرنا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور چوتھے نمبر پر فرمایا والحج، پانچویں نمبر پر وصوم رمضان۔ تو یہ 5 چیزیں یعنی اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج اور روزہ، یہ 5 چیزیں جو ہیں ان کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز سے اسلام کے ان بنیادی ارکان کی جو ہے وہ مثال واضح فرمائی کہ جس طرح کوئی بندہ مکان تعمیر کرتا ہے یا کوئی خیمہ کھڑا کرتا ہے، تو اس خیمے کے ایک درمیان کے اندر ایک لمبا سا بانس لگایا جاتا ہے، اور چاروں کونوں پر جو ہے وہ اس کے بانس لگا کر اس کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد جو ہے جس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، جس کے اوپر تمہارا اسلام قائم و دائم ہے، وہ 5 چیزیں ہیں، اور ان میں سے سب سے اہم اور بنیادی اور درمیانی چیز جو ہے وہ کلمہ ہے۔ اگر کلمہ ہے تو پھر اس کے بعد پھر باقی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو جہاں جس چیز کے اندر کمی ہوگی وہاں پر ہماری اسلام کی عمارت جو ہے وہ کمزور ہوگی، وہاں پر ہمارا اسلام کمزور ہوگا۔ یعنی کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز ادا نہیں کی تو نماز والا جو رکن ہے، نماز والے حصے سے ہمارا اسلام کمزور ہوگا۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو زکوٰۃ والے حصے سے ہمارا ایمان کمزور ہوگا۔ اگر استطاعت ہے، حج نہیں کرتے تو پھر جو ہے وہ ہمارا ایمان اس طرح سے کمزور ہوگا اسلام۔ اور اگر رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے تو پھر اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارا اسلام کی بنیاد جو ہے، اسلام کی عمارت جو ہے وہ اس بنیاد پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان کی، اور قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جن چیزوں کا ذکر کیا امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو چیزیں فرض کی، ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے نماز کو دیا، کیونکہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے یا مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، تو اس کے بعد نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے۔ تو زکوٰۃ بندہ اس وقت ادا کرے گا جب اس کے پاس مال ہوگا، جب وہ صاحب نصاب ہوگا، اس کے پاس مال ہوگا، اس کے پاس پیسے ہوں گے، سونا چاندی ہوگا یا روپیہ پیسہ ہوگا، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی۔ اور زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے،
اور وہ بھی اس صورت کے اندر جب وہ صاحب استطاعت ہے، جب اس کے پاس جو ہے وہ آنے جانے کا خرچہ اور ضروریات جو ہے وہ پوری ہیں، تو پھر اس پر حج فرض ہوگا۔ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ضروریات پوری نہیں ہے، تو پھر اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزے ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ ایک مہینہ رمضان المبارک کے روزے آتے ہیں، لیکن وہ روزے جو ہیں ان کے سال گزرنے کے بعد، سال کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، لیکن نماز ایک ایسا رکن ہے اسلام کا، نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسا اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جو ہر حال کے اندر بندے کے اوپر فرض ہے۔ پیسے پاس ہے نہیں ہے پھر بھی نماز فرض ہے، اور بیمار ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، ہاں رعایات ہے، لیکن نماز کی معافی پھر کسی صورت کے اندر نہیں ہے۔ صحت مند ہے، کھڑا ہو کے نماز ادا کرے، بیمار ہے، بیٹھ جائے، بیٹھ کے نماز ادا کرے، لیکن نماز جو ہے وہ اس کے اندر کسی صورت کے اندر معافی نہیں ہے۔ اللہ نے ایک دن کے اندر 5 وقت بندے پر نماز فرض کی ہے، اور قرآن مقدس کے اندر 700 سے زیادہ آیات ہے جن کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے نماز کا حکم دیا ہے۔ 700 سے زائد مرتبہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے نماز کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں احادیث طیبات جو ہے وہ اس بات پر شاہد ہے، اس بات پر گواہ ہے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو بیان کیا، نماز کا حکم دیا، اور نماز کی ادائیگی جو ہے وہ ان کے طریقہ کار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمایا۔ تو سینکڑوں احادیث طیبات اور 700 سے زائد مرتبہ قرآن مقدس کے اندر نماز کا حکم، اور جو شخص جان بوجھ کر نماز ادا نہیں کرتا، کسی وجہ سے نماز جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حکم ہے کہ اس پر جو ہے وہ اس کو سزا دی جائے، اس کو قید کیا جائے تاکہ وہ نماز ادا کرے۔ باقی جو تینوں امام ہیں وہ نماز نہ پڑھنے والے کو اس کا جو ہے وہ کفر کی حد تک اس کو لے کے جاتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو شخص نماز ادا نہیں کرتا اس پر وہ کہتے ہیں کہ حد لگائی جائے، اس کو قید کیا جائے حتیٰ کہ اس وقت تک جب وہ نماز ادا کرنا شروع کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حدیث مبارکہ ہے، آقا نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، کوئی وجہ نہیں، حالانکہ نماز بیماری کی حالت کے اندر بھی اس کی معافی نہیں ہے، بیمار ہے نہیں پڑھ سکتا، کھڑے ہو کر بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے، کسی بھی طریقے سے وہ نماز کو ادا کرے گا، نماز کی ادائیگی کے اندر اس کو رخصت نہیں، ادا کرنے کے اندر اس کے لیے رعایت ہے، کھڑا ہو کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے، ٹیک لگا کر پڑھے، سہارے سے پڑھے، جس طرح بھی پڑھے وہ پڑھے ضرور۔ تو اگر فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا، اس نے انکار کیا، یعنی اللہ رب العالمین اور صحابہ کرام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز جو ترک کرنے والا ہوتا تھا اس کو ہم مسلمان نہیں تھے مانتے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، فرمایا کفر اور ایمان کے جو درمیان فرق کرنے والی چیز ہے وہ ہے نماز۔ جس نے نماز ادا کی وہ سمجھو یہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، جو نماز نہیں ادا کرتا، وہ فرمایا کہ وہ پھر جو ہے وہ اس کے ایمان کے اندر شک پیدا ہو جاتا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے اور کفر کے درمیان جو ہے وہ فرق کرنے والی چیز وہ ہے نماز۔ تو اس لیے نماز جو ہے وہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور جو نماز ادا نہیں کرتا
بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے، تو اس کے لیے اسلام کے اندر بڑے سخت جو ہے وہ احکامات ہیں۔ اور جو نماز ادا کرتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فضائل بھی بیان کیے کہ نماز ادا کرنی ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرنی ہے، لیکن نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو ہے وہ اس بندے پر اپنا رحم فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے، اور اس کو انعامات سے نوازیں گے، اور اس کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ کے اندر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے دو لوگ جو ہے وہ آ کر مسلمان ہوئے، یعنی ایک قبیلے کے دو لوگ، دو ساتھی، دو دوست اکٹھے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان دونوں میں سے ایک شخص اللہ کے رستے کے اندر شہید ہو گئے۔ ایک صحابی، ایک مسلمان، اس قبیلے کے جن دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا تھا، تو ایک شخص جو تھا وہ اللہ کے رستے کے اندر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور دوسرا جو مسلمان اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کے 1 سال کے بعد فوت ہوا۔ یعنی دو شخص آئے ایک قبیلے کے، حضرت طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارک ہے، بیان کرتے ہیں کہ 2 شخص آئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ایک شخص جو تھا وہ میدان جہاد کے اندر شہید ہو گیا، اور میدان جہاد کے اندر شہید ہو گیا، اور دوسرا شخص جو تھا وہ اس کے 1 سال کے بعد جو ہے وہ فوت ہوا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ جو 1 سال بعد فوت ہوا تھا وہ پہلے جنت کے اندر چلا گیا۔ دیکھنے میں دیکھا جائے جو شہید ہوا اس کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ شہادت کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، شہادت بہت بڑا درجہ ہے۔ تو حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس نے اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے رستے کے اندر قربان کی ہے، شہادت کا مرتبہ پایا ہے۔ تو شہادت کا مرتبہ پانے والے کے لیے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر بڑے انعامات ہیں، جنت کے اندر بڑے درجات ہیں۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جو 1 سال کے بعد فوت ہوا ہے وہ پہلے جنت کے اندر گیا ہے، اور شہید جو ہے وہ اس کے بعد جنت کے اندر گیا۔ فرماتے ہیں میں صبح اٹھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے کہ جو فلاں قبیلے کے 2 ساتھی آپ کی بارگاہ کے اندر آ کر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، ایک ان میں سے شہید ہو گیا، ایک جو ہے وہ 1 سال کے بعد فوت ہوا، اور میں نے خواب کے اندر دیکھا جو سال بعد فوت ہونے والا تھا وہ پہلے جنت کے اندر گیا ہے اور شہید ہونے والا بعد کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے طلحہ، اے میرے غلام، اے میرے صحابی، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ جو سال بعد فوت ہوا ہے اس نے 1 سال اس سے نمازیں بھی زیادہ ادا کی ہیں، 1 سال کے اندر روزے بھی 1 مرتبہ زیادہ رکھے ہیں، یعنی 1 سال کے اندر اس نے دیگر ارکان جو تھے نیک اعمال وہ کرتا رہا ہے، 1 سال اس نے نمازیں اس شہید سے زیادہ۔ ہاں شہید ہے، شہادت کا مرتبہ ہے، اللہ جنت کے اندر اس کو بڑا مقام عطا فرمائے گا، لیکن جنت کے اندر داخلے کے لیے اس سال پورا اس کو نیکیاں کرنے کا موقع ملا ہے جو بعد کے اندر فوت ہوا۔ تو اتنی اہمیت ہے نیک اعمال کی، اور خاص کر نماز کی۔ آقا نے فرمایا کہ اس نے 1 سال نمازیں نہیں پڑھی، کہ شہادت کے مرتبے سے بھی پہلے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جس کی نمازیں اس شخص سے 1 سال زیادہ تھیں۔ تو نماز کتنی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو ترک کر دیا، حدیث مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، فرمایا جو نماز ادا نہیں کرتا اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ ولا سہم فی الصلاۃ لمن لا وضوء لہ، فرمایا جس شخص نے نماز ادا نہیں کی اس کا اسلام کے اندر حصہ نہیں، اور جس نے وضو نہیں کیا صحیح طریقے سے اس کا نماز کے اندر کوئی حصہ نہیں۔
یعنی نماز کے لیے وضو بھی کتنا ضروری ہے کہ وضو اچھے طریقے سے کیا جائے، کامل طریقے سے وضو کیا جائے، جلدی جلدی منہ تے چھٹے مار کے بندہ نہ آ جائے، آرام سے سکون کے ساتھ اچھے طریقے سے وضو کرے۔ تو فرمایا جس نے وضو بھی اچھے طریقے سے نہیں کیا، وضو اس کا مکمل نہیں ہے، وضو کامل نہیں ہے، وضو کے جو فرائض ہیں اس کے اندر اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو پھر وہ نماز پڑھے بھی تو اس کا نماز اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اور جس نے نماز ادا نہیں کی، فرمایا اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، فرمایا اس کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، جس کے اندر امانت نہیں، جو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن جو ہے وہ خیانت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن امانت دار ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے۔ اور فرمایا لا صلاۃ لمن لا طہور لہ، اور فرمایا اس کی نماز نہیں جس کی پاکیزگی نہیں ہے، جس نے وضو نہیں کیا، جس نے طہارت نہیں کی، اور ولا دین لمن لا صلاۃ لہ، اور اس کا دین نہیں جس نے نماز ادا نہیں کی۔ یعنی نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ، ہم غلام ساتھ تھے، جب گھر سے باہر نکلے تو باہر سردی اور خزاں کا موسم تھا، تو ایک درخت جو تھا اس کے اوپر پتے سوکھ چکے تھے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا اور پکڑ کر اس کو ہلایا۔ جب ہلایا تو اس ٹہنی کے اوپر جو پتے پہلے سوکھ چکے تھے، وہ ہلانے کی وجہ سے وہ سارے پتے جو ہے وہ ٹہنی سے گر گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، جو شخص نماز ادا کرتا ہے اس کے اگر کوئی اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ اس کی نماز کے صدقے اس کے گناہوں کو ایسے ختم فرما دیتا ہے جیسے اس ٹہنی کو ہلانے سے اس کے اوپر سے پتے گر گئے ہیں۔ یعنی نماز بندہ کوئی ادا کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز دوسری نماز کے تک جو ہے وہ جتنا درمیانی وقت ہے، فرمایا وہ اس بندے کے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ ایک نماز دوسری نماز تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، فرمایا وہ بندے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی بندے نماز ادا کی اور اگلا وقت نماز کا وقت آنے تک اگر کوئی اس سے غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی اس سے جو ہے وہ دانستہ طور پر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، کوئی صغیرہ گناہ اس سے سرزد ہو گیا ہے، وہ جب اگلی نماز ادا کرنے کے لیے آئے گا، اللہ اس نماز کے صدقے اس کے اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ تو فرمایا ٹہنی کو ہلا کر، جب ٹہنی کو ہلایا اس سے پتے جو خشک ہو چکے تھے وہ جھڑ گئے سارے، تو فرمایا جو بندہ نماز ادا کرنے والا ہوتا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کے گناہوں کو اس طرح ختم فرما دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو جو گہری بھی ہو اور اس کا پانی صاف اور شفاف بھی ہو، کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ گہری بھی ہو اور اس کا پانی صاف شفاف بھی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں میرے صحابہ بتاؤ، اگر وہ شخص اس نہر کے اندر 5 مرتبہ روزانہ غسل کرے کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ نہر اس کا پانی صاف شفاف ہے اور 5 مرتبہ کو بندہ اس میں دن کے اندر غسل کرے گا تو اس کے جسم پر میل کا تو نام و نشان ہی نہیں رہے گا، اس کے جسم پر میل ختم ہو جائے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 مرتبہ ایک دن کے اندر نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کے جسم سے گناہوں کو بھی اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح وہ پانی میل کو صاف کر دیتا ہے۔ تو نماز اس طرح گناہوں کو صاف کرنے والی نماز جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ بندے کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر پہنچانے والی ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے نماز ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اس دنیا سے جائے گا، اس دنیا سے رخصت ہوگا تو قبر کے اندر تو اس سے جو ہے وہ عقیدے کے سوال ہوں گے کہ جو ہے وہ اس کا رب کون ہے، اس کا رسول کون ہے، اس کا دین کون ہے، یہ عقیدے کے سوال پوچھے جائیں گے۔ لیکن جب میدان محشر لگے گا تو میدان محشر کے اندر اللہ اپنے بندوں سے حساب و کتاب لے گا
تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، فرمایا جو میدان محشر کے اندر سب سے پہلے اس سے سوال کیا جائے گا، سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا، فرمایا وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا، نماز کا سوال سب سے پہلے کیا جائے گا۔ اور آقا نے فرمایا جس کی نمازیں پوری ہوں گی، جس نے نماز ادا کی ہوگی، نمازیں پوری ہوگی، فرمایا اللہ رب العالمین باقی حساب و کتاب کے اندر اس کے ساتھ نرمی کرے گا۔ اور جس کی نمازیں پوری نہ ہو، یعنی پہلے پرچے جڑا فیل ہو گیا، فرمایا اس کے ساتھ جو ہے پھر سختی کی جائے گی باقی معاملات کے اندر بھی۔ تو نماز جو ہے وہ دنیا و آخرت کے اندر کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نماز جو ادا نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، نماز ترک کرنے والے کو۔ اور جو آیا کریمہ دوران خطبہ پڑھی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا قرآن نے فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ کے اندر چلے جائیں گے، تو دوزخیوں سے وہ پوچھیں گے، جنت والے سوال کریں گے کہ بھئی تمہیں کس گناہ کی وجہ سے دوزخ کے اندر ڈالا گیا، کس گناہ کی وجہ سے دوزخ کے اندر ڈالا گیا؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ ما سلککم فی سقر، کہ ہم کس لیے اس کے اندر آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز ترک کرنے والے تھے، نماز نہیں تھے ادا کرنے والے۔ تو اس لیے نماز جو ہے وہ اسلام کا بنیادی ارکان میں سے ایک اہم اور ضروری رکن ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا اور بنیادی جو ہے وہ کلمہ ہے، اس کے بعد جو ضروری چیز ہے وہ ہے نماز۔ نماز بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ نماز جو ہے وہ بندے کے گناہوں کو معاف کروانے والی ہے۔ نماز جو ہے وہ بندے کو جنت کا راستہ دکھانے والی ہے، اور ترک نماز جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے راستہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں نماز کی ہر صورت کے اندر، ہر حال کے اندر نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک گزرا، تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ایک چاند طلوع ہوتا ہے، ایک چاند کو دیکھ کر ہم مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، اور جو ہی دوسرا چاند طلوع ہوتا ہے، دوسرا چاند ہم دیکھتے ہیں، ہم مسجدوں کو خیر باد کہہ دیتے ہیں۔ یعنی رمضان مبارک کا چاند طلوع ہوا، رمضان کا چاند دیکھا، ہم نے مسجدوں کا رخ کیا، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اور کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اتنے جذبات موجود ہیں، اور نماز کے ساتھ، دین کے ساتھ اتنی محبت ابھی تک باقی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر وہ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں۔ لیکن پھر یہ ہمارے ایمان کی، اسلام کی کمزوری ہے کہ پھر جو ہی رمضان المبارک گزرتا ہے، عید کا چاند جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے، ادھر اعلان ہوتا ہے بھئی عید کا چاند نظر آ گیا، تو وہی نمازی جو نماز رمضان المبارک کے اندر ادا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ صبح کی نماز کے اندر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو نماز جو ہے وہ صرف رمضان کے اندر فرض نہیں ہے کہ یہ ہو کہ بھائی چلو نماز جڑی جی میں روزے رمضان کے اندر فرض نہیں، جی نماز بھی رمضان کے اندر فرض ہے، رمضان تو بعد نماز فرض نہیں۔ روزے رمضان کے اندر فرض ہیں، رمضان کے بعد فرض نہیں، بندہ نفلی روزے رکھتا ہے۔ لیکن نماز جسی طرح رمضان کے اندر فرض ہے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی فرض ہے۔ جس طرح رمضان کے اندر نماز فرض تھی، اسی طرح رمضان کے بعد بھی نماز فرض ہے۔ رمضان گزرنے کے بعد نماز کی فرضیت کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، رمضان کے اندر اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، فرضیت اس کی وہی رہتی ہے، لیکن رمضان کے اندر اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، نفل فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، لیکن اس کی فرضیت کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی کہ رمضان کے اندر نماز فرض تھی تو اب رمضان گزر گیا تو نماز فرض نہیں ہے۔ جیسے رمضان کے اندر فرض تھی ویسے رمضان کے بعد بھی فرض ہے۔ تو ایک دن کے اندر بندہ مومن پر، بندہ مسلمان پر جو ہے وہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ تو اور یہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس نماز کی پابندی ہر صورت کے اندر، ہر حال کے اندر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں رمضان گزر گیا تو اب رمضان کے بعد نمازیں معاف ہو گئی ہیں، پھر اگلے رمضان پڑھا گیا جا کے،
نہیں، یہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح نماز فرض ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ وقت مقررہ پر یعنی ایک دن کے اندر 5 مرتبہ اللہ نے نماز فرض کی ہے، تو اس فرض کا اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کو ہر صورت ہر حال کے اندر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ کل قیامت والے دن جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اگر اسی نماز سے سوال جو پھنس گیا تو پھر باقی کا موقع ہو جائے گا، تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وما علیہ۔